آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن آ جاتی ہے آرام کے ساتھ، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، کر لے توبہ کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے۔ محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک، بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے۔ اس دین کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں بڑی ویلیو اور قدردانی آئی ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ سال میں دو عید آتی ہے، ایک رمضان عید جسے عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقری عید جسے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ عیدین سے بھی افضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شب جمعہ اور یوم الجمعہ کی قدردانی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ جس طرح مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا مہینہ افضل، راتوں کے اعتبار سے شب قدر اور عرفات کی رات یہ افضل، وقتوں کے اعتبار سے فجر کی نماز کے بعد کا وقت اور عصر کی نماز کے بعد کا وقت یہ افضل اور قیمتی وقت، اسی طرح دنوں کے اعتبار سے جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ افضل اور قیمتی دن ہوتا ہے۔ یوں فرمایا کہ جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ سید الایام ہوتا ہے، دنوں کا سردار ہوتا ہے۔ انسان جیسا جمعہ گزارتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں اللہ ویسا پورا ہفتہ گزارنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ ایک سوال ہوتا ہے، جمعہ کے دن میں ہم کون سا عمل زیادہ کریں؟ ایک سوال اور کہ مکہ مکرمہ میں ہوں تو کیا کریں؟ فرمایا طواف زیادہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہو تو پورے مہینے میں کیا کریں؟ فرمایا کہ قرآن شریف کی تلاوت زیادہ کریں۔ اور جمعہ کا دن ہو، جمعہ کی رات ہو، پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ درود شریف زیادہ پڑھیں۔ ہم تو پوری زندگی اگر ہمارے نبی پر درود بھیجتے رہیں تو تب بھی آپ کے احسانات کا بدلہ ادا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے چاہیے۔
اس سے آخرت کی بڑے پیمانے پر تیاری ہوتی ہے اور اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ درود شریف کا پڑھنا اور ہمارے نبی کی نقل کا اتارنا اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، یہ اصل چیز ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے، 12,000 مرتبہ۔ میرے ایک دوست جوانی میں انتقال کر گئے، روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ ایک سال پہلے ایک چچا سے ملاقات ہوئی تو کہا مولانا صاحب پچھلے 8 یا 10 سال ہوئے کبھی بھی 30,000 سے کم درود شریف نہیں پڑھے۔ صبح تہجد کی نماز کے بعد سے شروع، رات سونے سے پہلے اللہ 30,000 مرتبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ کہنے لگے مولانا صاحب کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے 50,000 بھی ہو جاتے ہیں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ پاک 50,000 سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے کہا بھائی آپ ہمارے لیے دعا کر دو کہ اللہ ہمیں اس میں سے ہی کچھ پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیسے ہوا؟ بولے اللہ کی طرف سے۔ مکہ مکرمہ گیا، دل میں بات آئی، میں نے اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ درود شریف کی محبت دل میں ڈال دے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ دن آج کی گھڑی اس نے توفیق دے دی، اور جب اللہ توفیق دے دے تو پھر کون روک سکتا ہے؟ یہ سب آنکھیں بند ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد یہ سب بہت کام آئے گا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا وقتی ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ٹائم پاس کی جگہ نہیں، یہ صرف گھر کے کام کاج کرنے کی جگہ نہیں، یہ صرف اپنے گھر کی صفائی کرنے کی جگہ نہیں۔ گھر کی صفائی کرنی چاہیے لیکن دل کی صفائی بھی تو کوئی چیز ہے۔ ایک عورت گھر کی صفائی میں 2 گھنٹے لگا دیتی ہے، 5-10 منٹ اگر اپنے دل کی صفائی کے لیے نکال لیتی تو دل کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی، زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آج کی مجلس میں یہ طے کرو کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھانا بناتے ہوئے سوتے ہوئے لیٹے ہوئے انشاءاللہ درود شریف پڑھیں گے۔ یہ درود شریف کی برکت سے دل کے اندر نورانیت آئے گی، اور یہ وہ نورانیت ہے جو شریعت اور سنت پر چلائے گی۔ میرا دوست 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا تھا، 30 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں 30 سال کی عمر میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، یوں ٹکر لگے گی اور کچھ ہی دنوں میں میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، میری دینی ماؤں بہنوں، کب ہم دنیا سے چلے جائیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کون پہلے اس دنیا سے جائے گا یہ نہیں پتا، لیکن یہ بالکل پکی سچی اور طے شدہ بات ہے کہ ایک وقت آئے گا ہم میں سے کوئی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ نہ یہ دنیا ہمیشہ رہے گی، نہ اس دنیا میں ہم ہمیشہ رہیں گے، نہ یہ گھر ہمیشہ رہے گا، نہ ہم اس گھر میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کے شوہر اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کے شوہر کے ساتھ اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کے بچے ہمیشہ رہیں گے، نہ آپ کے بچے اس دنیا میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ دنیا سے تو مجھے بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ کیا پتا میں پہلے چلا جاؤں یا آپ پہلے جائیں، پتا چلے نہ چلے ہم میں سے ہر ایک جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس بات کو اچھی طرح سن لیجئے، ان کا وقت آیا تھا، اللہ کی قسم اگر کورونا وائرس نہ بھی ہوتا تو ان حضرات کا انتقال اسی وقت ہونا طے تھا۔ یہ تو ایک بہانہ ہو گیا، جیسے سوگر کی بیماری بہانہ بنتی ہے، پریشر کی بیماری بہانہ بنتی ہے، ہارٹ اٹیک ایک بہانہ بنتا ہے، ایکسیڈنٹ کا ہو جانا ایک بہانہ بنتا ہے، تو ہم لوگ سب کا وقت طے ہے۔ ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں، موت سے ہرگز نہیں بچ سکتے،
کیونکہ یہ اٹل حقیقت ہے اور طے شدہ بات ہے اور مسلمہ فیصلہ ہے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی ہے. آخرت کی زندگی کو سامنے رکھو، دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارو. یہ دنیا تو وقتی ہے، یہ تو بنگلے میں بھی گزر جائے گی، جھوپڑے میں بھی گزر جائے گی، فیسیلیٹی کے ساتھ بھی گزر جائے گی، بغیر فیسیلیٹی کے بھی گزر جائے گی، مالداری میں بھی گزر جائے گی، غریبی میں بھی گزر جائے گی، خوشی میں بھی گزر جائے گی، غمی میں بھی گزر جائے گی، صحت کے ساتھ بھی گزر جائے گی، بیماری کے ساتھ بھی گزر جائے گی. اور میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا کیا گزرے گی؟ ایک وقت آئے گا میں اور آپ ہی گزر جائیں گے، میں اور آپ ہی چلے جائیں گے. کچھ ایسا کر جاؤ کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے دوست کا انتقال ہوا تو بتایا اس کے گھر والوں نے روزانہ 5000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. آج کتنے خوش ہوں گے؟ آج کتنے خوش ہوں گے؟ ایک دور تھا ہیرو کی نقل اتارتے تھے. انتقال سے کچھ وقت پہلے ایک بزرگ سے بیعت ہوئے، 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے، زندگی چینج ہوئی، اسلامی لباس کو اپنایا، چہرے پر داڑھی کو رکھا، ازار ٹخنوں سے اوپر پہنتے تھے اور پھر درود شریف کا اہتمام کرنے لگے. ان کے انتقال کے بعد ان کی بیوی نے ہمارے قریبی رشتہ دار کو بتایا کہ رات میں مجھے پوچھتے تھے کہ تجھے میری ضرورت ہے. بیوی کہتی کہ نہ، آج مجھے نیند آتی ہے، آپ کی کوئی ضرورت نہیں. تو اس کی بیوی نے کہا روزانہ رات میں 2:30 بجے تک مراقبہ کرتے تھے. آج قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، کتنے خوش ہوں گے. میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ آخرت کی تیاری کی جگہ ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی کرو. ایک عورت جتنا اپنے شوہر کو پہچانتی ہے اتنا بھی اللہ کو پہچان لے گی تو رابعہ بصریہ جیسی ہو جائے گی. ہر سکھ دکھ کی باتیں اپنے شوہر سے شیئر کرتی ہے. ایک کاش اپنے سکھ دکھ کی باتیں اپنے اللہ سے شیئر کرتی، اپنے مالک سے شیئر کرتی، اپنے خالق سے شیئر کرتی تو اللہ کے ساتھ کا تعلق مضبوط ہو جاتا. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا پوری رات اللہ کی محبت میں جاگتی تھی. کیا بات ہے، اپنے اللہ کو پہچانا تھا، اپنی موت یاد تھی، اپنا دنیا سے جانا یاد تھا. رات آتی تھی اللہ سے مناجات کرتی تھی کہ میرے مالک دن چلا گیا اور رات آ گئی، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے، صرف آپ کا در کھلا ہوا ہے اور رابعہ آپ کے در پر حاضر ہے. رابعہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتی ہے، دامن پھیلاتی ہے. پھر اللہ نے کتنے اونچے مقام سے رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کو نوازا. اللہ سے مناجات کرتی تھی، کہتی تھی اے اللہ، جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک لیا، شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے روک لیجئے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا کا انتقال ہوا. کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا رابعہ تیرے ساتھ کیا گزری؟ فرمانے لگی جب میرا انتقال ہوا اور مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آئے اور مجھے سوال پوچھا من ربکی، اے رابعہ تیرا رب کون ہے، تیرا پروردگار کون ہے، تیرا پالنار کون ہے؟ رابعہ بصریہ تو اللہ کا نام سن کر، رب کے بارے میں سن کر وجدہ میں آ گئی. پوری زندگی تو اللہ کو پکار کے گئی تھی، اللہ اللہ کر کے گئی تھی، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے عشق میں دیوانی بن کر کے گئی تھی. رابعہ بصریہ کہنے لگی تم جاؤ میرے اللہ کے پاس اور میرے اللہ سے کہنا کہ پیارے اللہ، آپ کی تو اتنی سب مخلوقات ہیں، اس میں سے ایک بوڑھی رابعہ کو آپ نہیں بھولے، تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ کہ اللہ میں تو ایک بوڑھی عورت، آپ مجھے نہیں بھولے، تو رابعہ کا تو آپ کے سوا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ آپ کو کیسے بھلا سکتی ہے؟ فرشتے بھی یہ جواب سن کر تعجب میں رہ گئے ہوں گے کہ کیسی آخرت کی تیاری کی تھی. ہم نے دیکھا ایگزام سے پہلے جو ایگزام کی تیاری کرتا ہے وہ جواب اچھا لکھتا ہے. یہ دنیا میں تیاری کر کے گئے تھے تو جواب دینا ان کے لیے آسان ہو گیا. پیران پیر محبوب سبحانی قطب ربانی
حضرت شیخ مولانا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا گزری؟ فرمایا کہ جب مجھے قبر میں رکھا گیا تو منکر نکیر آئے اور مجھے سوال پوچھا، مر ربک، اے عبد القادر تیرا رب کون ہے، تیرا پالنہار کون ہے اور تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ تم اللہ کے عرش سے یہاں تک آئے اور اللہ کو نہیں بھولے تو میں 2 گز زمین کے نیچے جا کے اپنے اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ ایسی تیاری کی تھی، ایسی زندگی گزاری تھی، پتہ ہے کہ ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی موقع ہے، ایک ہی چانس ہے، یہ دنیا تو گزر جائے گی، کروڑوں لوگوں کی دنیا گزر گئی، اللہ کو پیارے ہو گئے، سارے صحابہ، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، کتنے اللہ والے، اور وہ کتنی عورتیں جن کو آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، وہ آپ سے ملتی تھی، آپ سے باتیں کرتی تھی، ان کے بچے بھی موجود ہیں، ان کے شوہر بھی موجود ہے، ان کا گھر بھی موجود ہے، لیکن وہ نہیں، وہ قبرستان میں موجود ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ان قریب میرا بھی جنازہ اٹھے گا، آپ کا بھی جنازہ اٹھے گا، اس بعد میں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں۔ افسوس کرنا ہو ابھی کر لو، رونا ہو ابھی رو لو، زندگی کو چینج کرنا ہو ابھی اپنی زندگی کو چینج کر لو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے شوہر کو خدا نہ سمجھو، اپنے بچوں کو خدا نہ سمجھو۔ کتنے وہ شوہر ہیں جن کا انتقال ہو چکا، اللہ ان کا بھی نظام چلا رہا ہے، کتنے وہ عورتیں ہیں جن کے بچوں کا انتقال ہو چکا، اللہ ان عورتوں کا بھی نظام چلا رہا ہے۔ اللہ نظام چلانے میں نہ آپ کے شوہر کا محتاج ہے، نہ آپ کے بچوں کا محتاج ہے۔ یہ کورونا وائرس میں، لاک ڈاؤن میں پوری دنیا کو رزق پہنچا کر کے بتا دیا کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف میری ہے۔ اللہ جب رزق دینے پر آئے تو نہ فیکٹری کا محتاج ہے، نہ کاروبار کا محتاج ہے، نہ مزدوری کا محتاج ہے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، شوہر کی خدمت کرنی ہے، میں منع نہیں کرتا، بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے، میں منع نہیں کرتا، نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، میں منع نہیں کرتا۔ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں، میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ دیکھو دنیا تو گزر جائے گی، اصل یہ نہیں کہ دنیا میں کیسے رہے، اصل یہ ہے کہ آخرت میں کیا مقام ملا، وہ اصل ہے۔ یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ وہاں دیکھنا ہے کہ کیا مقام ملا، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے۔ پیران پیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، پیران پیر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے۔ اب جس گھر میں بے نمازی ہو، جس عورت کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہو، اس کے بالغ بچوں کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہو، اس کے شوہر کی فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہو، تو اندازہ لگائے اس گھر کی نحوست کا کیا عالم ہوگا، کیسا بے برکتی کا شکار، کیسی پریشانیاں گھر میں، پھر عاملوں کے چکر کاٹتے پھریں گے۔ اگر نماز نہیں ہوگی تو زندگی کے اندر بہار نہیں آئے گی۔ 1000 عاملوں کے پاس جا کر دیکھ لو، باپ ہی ناراض ہو، اب کتنا آپ بھائی بہن کو منا لو، گھر میں اچھا نہیں لگے گا۔ ابا کو خوش کرو تو اب باپ کے گھر میں اچھا لگے گا، اللہ خوش ہوں گے تو اللہ کی زمین پر اچھا لگے گا۔ کیا اچھا ہو دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں، سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، سیدھی سادہ اپنی زندگی گزاریں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ایک بات طے کرو کہ انشاءاللہ اول وقت نماز پڑھیں گے، نماز کو ٹال ٹال کر نہیں پڑھیں گے، بلکہ نماز کوالٹی والی پڑھیں، نماز اول وقت پڑھیں، اذان کا جواب دیں، اذان کا جواب دیں، اذان کے وقت اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیں، ویسے ہی دوپٹہ پہنے ہوئے رکھیں، اگر کم سے کم کچھ آگے پیچھے ہو، اذان کے وقت اپنے دوپٹے کو صحیح کر لیں، اذان کا جواب دیں، اذان کے بعد دعا پڑھیں۔ اب فوراً سب سے پہلا کام نماز۔ مولانا صاحب 3:30 بجے ظہر کی نماز نہیں ہوگی کیا؟ ہاں ہو جائے گی، 3:30 بجے بھی 10 منٹ لگے گی اور 1 بجے بھی 10 منٹ لگے گی، اول وقت پڑھے نا۔ تو کیا جائز نہیں ہے
کہا بالکل جائز ہے۔ تو کیا آئس کریم کو پگھال کے کھانا جائز نہیں؟ تو کہا جائز ہے۔ پھر کیوں پگھال کے نہیں کھاتے، فوراً کھا لیتے ہو؟ چائے کو ٹھنڈی کر کے پینا جائز نہیں؟ تو کہا بالکل جائز ہے۔ پھر کیوں چائے کو گرم گرم پیتے ہو، ٹھنڈی کر کے نہیں پیتے؟ 1 بجے کھانا دسترخوان پر لگا دو گرم گرم، 3:30 بجے ایک دم ٹھنڈا ہو جائے کھاؤ، کیا جائز نہیں ہے؟ کہا بالکل جائز ہے۔ نہ وہ تو فوراً ہلکا سا گرم ہو تو مزہ آئے، ہلکا سا گرم ہو تو چائے میں مزہ آئے، اور آئس کریم تو بغیر پگھلی ہوئی کھائے تو مزہ آئے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اول وقت نماز پڑھیں تو اللہ کو بھی مزہ آئے، زندگی میں بہار آئے، اللہ خوش ہو۔ اب اپنے کچھ انداز کو چینج کرو، اپنی موت کو یاد رکھو۔ آج تک کی نمازیں بے دھیانی میں غفلت کے ساتھ پڑھ لی، جیسے کوئی بوجھ اتار رہے ہو۔ یہ بوجھ اتارنے کی چیز تھوڑی ہے، یہ تو عشق و محبت میں پڑھنے کی چیز ہے۔ کون ہمارے پیچھے لکڑی لے کے کھڑا ہوا ہے کہ تم کو پڑھنی پڑے گی؟ یہ تو اللہ کا حکم ہے، فرض نمازیں تو پڑھنی ہے۔ اور نمازوں کا بھی اہتمام کریں، دھیان کے ساتھ، ادب کے ساتھ، کوالٹی والی۔ ایک دالچا بناتے ہیں شادی میں، وہ بھی کوالٹی والا، چائے بھی کوالٹی والی، کھانا کوالٹی والا، روٹی کوالٹی والی۔ کوالٹی والی مینس اچھی، نماز بھی اچھی، پیور، اللہ کے دھیان والی۔ دودھ میں ملاوٹ پسند؟ تو فرمایا نہیں۔ تو اعمال میں اللہ کو ملاوٹ پسند؟ فرمایا کہ نہیں۔ نماز جاندار پڑھو گے زندگی میں بہار آ جائے گی۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کو نماز میں دنیا کا خیال آ جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نماز کے باہر بھی دنیا کا خیال تو نہیں آتا۔ زندگی ایسی گزاری، اپنی موت یاد ہے، پتہ ہے کہ اللہ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ عقل مند اس دنیا سے دل نہیں لگاتا۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا حضرت آپ کو نماز میں کسی چیز کا خیال آ جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ نماز سے بھی بڑی ایسی کوئی چیز ہے جس کا نماز میں خیال آ جائے؟ نماز سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ پھر نماز کیسی پڑھے؟ فرمایا نماز ایسی ہو کہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک لیں۔ جاندار نماز پڑھے، بے جان کو تو دفنا دیا جاتا ہے، نماز بے جان ہوگی منہ پر مار دی جائے گی، چاہے 1000 بار کا خیال آئے، ہم تو پورے دھیان کے ساتھ پڑھے۔ نماز کی تاثیر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر نماز جاندار ہوگی تو یہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روک دے گی، گناہوں سے بچ جائیں گے، تو تقویٰ ملے گا، تقویٰ ملے گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اللہ کا قرب ملا تو اللہ ملا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ آج تک اللہ کو پا کر کسی نے کچھ نہیں کھویا، اور اللہ کو کھو کر آج تک کسی نے کچھ نہیں پایا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، وضو اچھا ہو، ہمیں کون دیکھتا ہے؟ نہ اللہ دیکھتا ہے۔ چہرہ 3 مرتبہ دھو، ہاتھ 3 مرتبہ دھو، مسواک کا اہتمام کرو، ہاتھ پیر کی انگلیوں کا خلال کرو، ترتیب کے ساتھ وضو کرو، وضو کی سنتوں کو سیکھو۔ پیارے نبی کی پیاری سنتیں ایک کتاب ملتی ہے 10-15 روپے کی، اس کو منگواؤ کتب خانوں سے اور پڑھو۔ ہمارے نبی وضو کیسا کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، یہ ساری چیزیں ہمیں سنتوں کی کتابوں میں سیکھنی چاہیے، جو اس بھی سنت کی کتاب میں ہو۔ پیارے نبی کی پیاری سنتیں، اس کتاب کا مطالعہ کرو، اس کو عمل میں لاؤ۔ علیکم بسنتی ایک کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرو، اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ کتابیں پڑھنے کا تو شوق ہی ختم ہو گیا ہے، واٹس ایپ کا نشہ ایسا چڑھا کہ دینی کتابوں کو بھول گئے، فضائل اعمال پڑھنے کا وقت نہیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ زندگی کو غنیمت سمجھو۔ سانس چل رہی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ نماز والی بات لے جاؤ، زندگی میں بہار آ جائے گی۔ نماز جاندار پڑھو، نماز کے بعد اللہ سے دعا کرو، بھیک مانگو اللہ سے، اپنے ہاتھ کو کٹورا بنا کر اللہ کے حضور میں پیش کرو، کبھی بھی بھیک مانگے بغیر مصلی سے نہ اٹھو۔
ہم اللہ سے مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کو اپنے سوالی سے بڑا پیار ہے جو اللہ کے سامنے سوالی بن جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا شیخ عبد الواحد صاحب رحمت اللہ علیہ کا۔ ان کے دل میں تمنا ہوئی، انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ خواب میں بتایا گیا کہ حبشہ میں رہنے والی ایک عورت ہے، اس کا نام میمونہ ہے، وہ جنت میں آپ کی ساتھی ہوگی۔ آپ کو تعجب ہوا کہ حبشہ میں رہنے والی ایک عورت ہے، اس کا نام میمونہ ہے، جنت میں وہ میری ساتھی ہوگی؟ ماشاءاللہ، پتہ نہیں ایسا کیا عمل کیا ہوگا، کیسا اللہ کو منایا ہوگا، اور ان کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا مضبوط ہوگا شیخ عبد الواحد صاحب کا، کہ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ میں کو جنت دے گا، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جنت میں کوئی میرا ساتھی ہوگا۔ تبھی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ یہ دل کی زمین کا سودا اللہ ہی سے کر لیا تھا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ دل کسی اور پر فدا نہ کرو، اس کا سودا صرف اللہ کے ساتھ کرو، اللہ اس کی بڑی اونچی قیمت لگائے گا۔ یہ بیچا نہیں جا سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر بھی بیچا جا سکتا ہے؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، کیا اس کو بیچا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، کیا یہ کسی کو دے دیا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نادان ہے وہ جو یہ دل کا سودا کسی اور سے کرے، بے چین ہو جاتا ہے، پچھتاتا ہے۔ یہ دل کا سودا نہ دنیا والوں سے کرو، نہ دنیا کی چیزوں سے کرو، نہ موبائل سے کرو، نہ انٹرنیٹ سے کرو، نہ نامحرموں کے ساتھ کرو۔ نامحرموں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے نظر کی حفاظت کرو، اپنے اوپر کنٹرول کرو۔ کیا جنت میں اللہ کا دیدار نہیں کرنا؟ تو جو موبائل میں غلط دیکھے گا، مجھے یہ تو بتاؤ وہ اپنے اللہ کا دیدار کیسے کر سکے گا؟ اپنے آپ پر کنٹرول کرو، ایک ہی زندگی ہے۔ کسی اللہ والے سے بیعت ہو کر ان کی رہبری میں زندگی گزارو۔ وقتاً فوقتاً اللہ کے راستے میں وقت لگاتے رہو، اپنے محرم رشتہ داروں کے ساتھ۔ اپنے گھروں کی صفائی رکھو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ کیا اچھا ہو کہ کچن میں آپ کھانا بنانے کے لیے جائیں، پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، وہ 1 گھنٹہ آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا بیان شروع کر دو، پھر کھانا بنانا شروع کرو اللہ کے ذکر کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ کھانا غیبت کے ساتھ نہیں بنے گا، فون پہ بات کرتے کرتے نہیں بنے گا، دنیا کے خیال کے ساتھ نہیں بنے گا۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان چل رہا ہے، کان کے راستے سے دل میں دین کی باتیں اتر رہی ہے۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف ایمان بن رہا ہے۔ ایک طرف کھانا پک رہا ہے، دوسری طرف اندر سے ایمان پک رہا ہے۔ ایک طرف کھانا بن رہا ہے، دوسری طرف حضرت کی زبانی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا فاقہ سن رہے۔ ایک طرف کھانا تیار ہو رہا، دوسری طرف آنکھیں آنسو بہا رہی ہے کہ کیسی اللہ کی بندیاں تھی، کیسی اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دے گئی، اور کیسی اللہ کو منا کر کے گئی۔ تو میری دینی ماؤں بہنوں، کچن کا وقت وصول ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کرتے کرتے کھانا بنانے کی توفیق ہوگی، اس کھانے کے اندر نورانیت آئے گی۔ جب یہ نورانیت والا کھانا آپ کا شوہر کھائے گا تو وہ اللہ کا ہو جائے گا، اور اللہ کا ہوگا تو کبھی بھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی، آپ کے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ اس لیے کھانا بناؤ، نمک ڈالو بسم اللہ، مرچ ڈالو بسم اللہ، مسالہ ڈالو بسم اللہ، چمچ ہلاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جب تک کھانا نہ بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھتی پڑھتی کھانا بناؤ۔ جب کھانا تیار ہو جائے تو پھر اپنے اللہ سے دعا کرو کہ پیارے اللہ یہ کھانا جو بھی کھائیں سب کو ہدایت عطا فرما دیجیے۔ ایک بزرگ کھانے بیٹھے، کھانا بڑا لذیذ، ایک شخص نے کہا حضرت میری بیوی نے بڑے دل سے بنایا ہے۔ ارے کیا دل سے بنایا؟ تو کہنے لگا حضرت آپ کا کھانا بناتے ہوئے میری بیوی نے 11 مرتبہ یاسین شریف پڑھی ہے۔ تو جو عورت کھانا بناتے بناتے 11 دفعہ یاسین شریف پڑھتی ہوگی، وہ بقیہ اپنے اوقات کو کیسے وصول کرتی ہوگی؟ شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ حبشہ تشریف لے گئے۔ حبشہ میں وہ میمونہ جہاں رہتی تھی وہاں گئے، جا کے معلوم کیا کہ کوئی میمونہ نام کی کوئی عورت ہے۔ بتایا گیا ہاں یہاں ایک عورت ہے، اس کا نام میمونہ ہے۔ وہ کہاں گئی؟ وہ یہاں جنگل میں گئی ہے۔ اچھا،
آپ اس جنگل میں گئے، عجیب منظر دیکھا کہ بکریاں چر رہی ہے. بکریاں جب چرتی ہے، ابھی میں کچھ میں دیکھ کر آیا، 300 بکریاں تھی. بکریاں جب چرتی ہے تو ادھر ادھر ہو جاتی ہے، تتر بتر ہو جاتی ہے، ایک ساتھ نہیں چرتی، ایک طرف کو ہو کر کے نہیں چرتی. بکریوں کا چرنے کا انداز الگ الگ ہوتا ہے. شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تعجب ہوا کہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے اور بکریاں ایک ساتھ چر رہی ہے، یہاں وہاں نہیں ہے، ایک ساتھ ہے. اور ایک طرف نظر پڑی تو کونے پر بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں. اب بھیڑیے تو بکریوں کو پھاڑ کھائے، لیکن عجیب منظر، بھیڑیے بکریوں کو کھاتے نہیں. ایسا لگتا ہے کہ بھیڑیے واچ مین بنے ہوئے ہیں، بھیڑیے دربان بنے ہوئے ہیں، بھیڑیے سیکیورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں، اور وہ بھیڑیوں کی دڑ سے بکریاں ادھر ادھر نہیں جا رہی. بڑا تعجب ہوا کہ کوئی چرانے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اتنی اچھی طریقے پر بکریاں چر رہی ہے، بھیڑیا نگران بنا ہوا ہے، دربان بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. پھر کیا ہوتا؟ درخت کے نیچے نظر پڑی، ایک عورت تھی جو نماز پڑھ رہی تھی. سمجھ گئے کہ یہی میمونہ ہے. او میری دینی ماؤں بہنوں، دیکھو تو صحیح کیا کر رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی، نماز پڑھ رہی تھی. آج تو جب بھی فری وقت ہو، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل، واٹس ایپ، سیریل. جو عورت اپنے بچے کو وضو کے ساتھ دودھ پلائے اور جو عورت سیریل دیکھتی دیکھتی دودھ پلائے، کیا دونوں کے بچوں کی تربیت میں فرق نہیں ہوگا؟ کیا یہ دنیا ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں اللہ کے پاس جانا نہیں ہے؟ میری دینی ماؤں بہنوں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کتنی عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو موبائل سے بچاتی ہے، اللہ کو راضی کرتی ہے، اول وقت میں نماز پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے. ابھی ایک جگہ ہم جا کر آئے، ابھی ایک دن پہلے، تو ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، ایک کمرے کے اندر سلائیڈر لگا ہوا تھا. میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بولے مولانا میرے امی عبادت کرتے ہیں یہ چھوٹے سے کمرے میں، اس لیے ہم نے ایک کمرے کے حصے میں سلائیڈر لگا دیا. میری ماں کا مصلی یہاں بچھا رہتا ہے. کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے امی عصر میں بیٹھ جاتے ہیں تو عشاء میں یہاں سے اٹھتے ہیں، صبح 4 بجے بیٹھ جاتے ہیں تو 8 بجے اٹھتے ہیں یہاں سے. شام کے وقت میں تقریباً 4 گھنٹے میری ماں یہاں بیٹھتی ہے، صبح کے وقت میں 4 گھنٹے میری ماں یہاں بیٹھتی ہے. میری اہلیہ بھی اوپر تشریف فرما ہے، اس کو بھی میں نے بتایا کہ دیکھو اس کے گھر والے یہ بتا رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ جو عورتیں فاطمہ ہال میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے میں بطور خاص کہنا چاہتا ہوں، گوکاک کی عورتوں سے، اور یہ جو بیان جو ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے واسطے سے میں پوری دنیا کی عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اب غفلت کا وقت نہیں ہے، اب گناہوں کا وقت نہیں ہے. پہلے بھی نہیں تھا، اب تو ہرگز نہیں ہے. اب وقت ہے توبہ کر کے اللہ کی طرف آنے کا. اب وقت ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جو لائف آنے والی ہے، آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، اس کو سنوارنے کا. پھر کیا ہوتا؟ وہ دیکھا کہ نماز پڑھ رہی ہے میمونہ کو تو پتہ نہیں. سلام پھیرا، اللہ اکبر کبیرہ. سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کے نظر پڑی شیخ عبد الواحد پر. تو کہا عبد الواحد یہاں کہاں سے آ گئے؟ ملاقات کی وعدہ گاہ تو جنت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ میمونہ کو بھی پتا تھا کہ اللہ مجھے بھی جنت دینے والے ہیں اور جنت میں میرے ساتھی عبد الواحد بننے والے ہیں، اس لیے سلام کے بعد نظر پڑی. شیخ عبد الواحد کو بھی پتا تھا کہ اللہ مجھے جنت دینے والے ہیں، جنت میں میرا کوئی ساتھی ہوگا. کیا ان حضرات کا اپنے اللہ کے ساتھ کا تعلق تھا، اور یہ عورت کا بھی کیسا اللہ کے ساتھ کنیکشن اور تعلق تھا. اس کو بھی پتا تھا کہ میرے انتقال کے بعد اللہ مجھے جنت دیں گے اور شیخ عبد الواحد یہ جنت میں میرے ساتھی ہوں گے. فوراً اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا خوف تھا کہ عبد الواحد ملاقات کی وعدہ گاہ جنت ہے، دنیا نہیں، یہاں کیسے آ گئے؟
अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह ने कहा, जा रहा हूँ, सिर्फ एक बात मालूम करना चाहता हूँ मैमुना, मैं देख रहा हूँ कि तेरी बकरियाँ एक साथ चर रही है। हालांकि बकरियाँ एक साथ चरती नहीं, मैं देख रहा हूँ कि किनारे पर भेड़िए बैठे हुए हैं और वो दरबान बन के बैठे हुए हैं, वॉचमैन बन के बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठे हुए हैं। हालांकि भेड़िए इस तरह बैठते नहीं, भेड़िए तो बकरियों को फाड़ खाते हैं, भेड़िए बकरियों को फाड़ नहीं खा रहे बल्कि दरबान बने हुए हैं, और बकरियाँ भेड़ियों की दर से एक साथ बैठ के चर रही है मैमुना। और तुझे देख रहा हूं कि तू बकरियों को चरा भी न रही, तू तो एक दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रही है, अल्लाह से तार जोड़ी हुई है। ए मैमुना, ये बता ये सब कैसे हो गया? शेख अब्दुल वाहिद, ये सब तो बहुत आसान है। कब, वो कैसे है? अल्लाह अकबर। तो यूं फरमाया कि शेख अब्दुल वाहिद, जब से मैंने मेरे अल्लाह से सुलह कर ली है, जब से मैंने मेरे अल्लाह से सुलह कर ली है, उस वक्त से भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है, भेड़ियों ने मेरी बकरियों से सुलह कर ली है। मेरी दीनी माओ बहनों, अपने अल्लाह से सुलह करो, अपने अल्लाह से सुलह करो, अपने अल्लाह से सुलह करो। अल्लाह को बड़ा रहीम पाओगे, बड़ा करीम पाओगे। अल्लाह की सुनो, आपके घर में आपकी सुनी जाएगी, आपके ख़ानदान में आपकी सुनी जाएगी। आपका शौहर, आपके बच्चे, आपकी सास, आपकी नड़न, आपकी देरानी, आपकी जेठानी और घर की औरतें और बच्चे, ये सब आपकी सुनेंगे। और इस आजिज़ की एक बात याद रखना, अगर आप अल्लाह की नहीं सुनोगे तो आपकी सगी औलाद भी आपकी नहीं सुनेगी। जो अल्लाह की सुनता है, जंगल के जानवर भी उसकी सुनते हैं। क्या वक्त हो गया? मेरे एक दोस्त दुबई में बहुत परेशान थे। हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहुम से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, उन्होंने अपनी सारी दास्तान सुनाई। हज़रत ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया। मेरे दोस्त कहने लगे कि ऐसा लगा कि मेरी सारी परेशानी ख़त्म हो गई, एक दोबारा ज़िंदगी गुजारने का हौसला और अज़्म ये मेरे दिल के अंदर फिर पैदा हो गया, और ऐसा लगा कि अब मैं भी इंशाअल्लाह दीन के खातिर कुछ कर सकता हूँ, अल्लाह को राज़ी कर सकता हूँ। हज़रत पीर जुल्फ़िकार साहब ने मेरी सारी बात सुनी, सारी दास्तान सुनी, मेरी सारी परेशानियाँ सुनी। सिर्फ एक जुमला फरमाया, एक जुमला और इतना दिल पे लगा। बोले हाँ, क्या फरमाया? कहा हज़रत ने यूँ फरमाया, भाई साहब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो तो इंशाअल्लाह सब मसले ख़त्म, सब टेंशन ख़त्म। अपने को अल्लाह का बना लो, हम अल्लाह के हो जाएंगे तो अल्लाह हमारे हो जाएंगे। सच्चे दिल से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो। ए अल्लाह, पिछले सारे गुनाहों पर मैं नादिम हो चुकी हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए। माफ़ी न कीजिए बल्कि पिछले गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए, और आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा और अज़ाइम करती हूँ। इंशाअल्लाह अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ूंगी, जो नमाज छूट गई है उसकी क़ज़ा करूँगी। मेरी दीनी माओ बहनों, कब मौत आ जाए उसका कुछ पता नहीं है। तहज्जुद का एहतमाम करो, इशराक पढ़ो, चाश पढ़ो, अव्वाबीन पढ़ो, ध्यान के साथ पढ़ो, क्वालिटी के साथ पढ़ो। मेरा अल्लाह देख रहे हैं। नमाज में बार बार हर वक्त इस चीज़ का तसव्वुर रखो कि मैं जिस अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रही हूँ वो अल्लाह मुझे देख रहे हैं, वो अल्लाह हर वक्त मेरे साथ हैं, वो अल्लाह मुझे देख रहे हैं। अल्लाह को राज़ी करने के लिए नमाज पढ़ो। औरतों को खूबसूरती का बहुत शौक़ होता है, इसलिए आम तौर पर औरतें ब्यूटी पार्लर में ज़्यादा जाती है। पता नहीं मुझे आपके यहाँ माहौल है या नहीं, होता है ऐसा? थोड़ा थोड़ा है। चलो, ब्यूटी पार्लर, पाउडर, मेकअप, ये सब ज़्यादा होता है। एक औरत वो भीख मांग रही थी। क्या हुआ? वो ब्यूटी पार्लर के बाहर बैठी हुई थी, भीख मांग रही थी। उसने एक अजीब मुद्दा उठाया, एक अजीब सा सवाल उठाया। उसने कहा कि जितनी औरतें ब्यूटी पार्लर में गई, आज तक कोई रिटर्न नहीं आई। ब्यूटी पार्लर में
जितनी भी औरतें गई आज तक कोई रिटर्न आई नहीं। तो सुनने वाले को ताज्जुब हुआ कि ब्यूटी पार्लर में कब्रिस्तान तो है नहीं और पीछे का भी कोई रास्ता है नहीं, तो ये औरतें जाती है तो फिर कहाँ चली जाती है, रिटर्न नहीं आती। तो एक समझदार शख्स ने कहा, मेरी बहन, असल में वो हबशी बन के जाती है और परी बन के रिटर्न आती है। वो जाती कुछ और है और आती कुछ और है। वो उस वक्त उसकी आंख खुली, अच्छा वो बदल के आती है इसलिए पता नहीं चलता। अरे तहज्जुद सबसे बड़ा ब्यूटी पार्लर है। जब तहज्जुद पढ़ते हैं ना, अल्लाह चेहरे पर रौनक अता फरमाते हैं, नूरानियत अता फरमाते हैं, सुलहा का नूर अता फरमाते हैं, अल्लाह के आशिकों को उठाया जाता है। अगर कोई औरत चाहती हो कि मेरे घर में इनकलाब आ जाए, मेरे घर में अल्लाह का दीन आ जाए, मेरा शौहर, मेरे बच्चे ये सब अल्लाह के फरमा बरदार हो जाए, याद रखना अल्लाह के फरमा बरदार होंगे ऑटोमेटिक आपके भी फरमा बरदार हो जाएंगे। अगर कोई औरत ये चाहती है तहज्जुद में उठकर 2 रकात नमाज पढ़ के अपने अल्लाह के सामने हाथ को फैला दे, अल्लाह को बड़ा करीम पाएगी। क्या अच्छा हो कि 4:30 बजे उठ जाए, वुजू करे, 2 रकात नमाज पढ़े, 5-7 मिनट की दुआ करे, 4:45 बजे फिर सो जाए, 15 मिनट तो कम से कम उठे, अपने बच्चों के लिए दुआ करें। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। किसी ने कहा हजरत क्या गुजरी? कहा सारी के सारी पारसाइयां धरी के धरी रह गई, वो रुकैयात की बरकत से अल्लाह ने बख्श दिया। यानी वो जो रात में उठकर 2 रकात जो पढ़ लिया करता था वो अल्लाह को पसंद आ गया। खुलासा, अपनी मीठी नींद को कुर्बान करना और कब्र की मीठी नींद की फिक्र करना। कहती है मैं तहज्जुद में उठूंगी फिर मेरी नींद पूरी नहीं होगी, मुझे पूरा दिन थकन लगेगी। नाना मेरी बहन, तहज्जुद की बरकत से मेरी दीनी माओ बहनों, तहज्जुद की बरकत से अल्लाह गुनाहों से बचाते हैं। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह सिहात, तंदुरुस्ती और ताकत अता फरमाते हैं। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह चेहरे पर नूरानियत अता फरमाते हैं। तहज्जुद की बरकत से अल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाते हैं। लेकिन तहज्जुद की तौफीक किसको हो, ये बड़ा सवाल है। एक बुजुर्ग के पास एक आदमी आया, कहने लगा हजरत मैं तो मुसल्ला भी करीब, पानी का लोटा भी करीब, सारा इंतजाम करके सोता हूं फिर भी रात को आंख नहीं खुलती। हजरत ने फरमाया वो तो तू अपने दिन के कामों को सवारेगा तो तुझे खुदा रात में तहज्जुद की तौफीक अता फरमाएगा। अगर तू दिन में अल्लाह को नाराज करेगा तो तुझे तहज्जुद की तौफीक कहां नसीब होगी। बल्कि कभी कभार तो अल्लाह नाराज होते हैं, फिर रात को लेट लेट सोना होता है, मोबाइल हाथ में होता है, तहज्जुद की बात तो बहुत दूर की, फजर की नमाज की भी तौफीक नहीं देते। सोचता है फजर की नमाज छूट गई, छूट नहीं गई, उसने पसंद नहीं किया कि तू उसके सामने खड़ा हो, उसने तुझे पसंद नहीं किया कि तू उसके सामने खड़ा हो। इसलिए मेरी दीनी माओ बहनों, आज की मजलिस में ये तय करें कि इंशाअल्लाह तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करेंगे और अपने घर में फ़ज़ाइल अमाल की तालीम करेंगे। हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के बयानात सुनेंगे, सुबह शाम की तस्बीहात पढ़ेंगे, कुरान शरीफ से दोस्ती करेंगे। कुरान शरीफ से दोस्ती कर लो, ये हमारा सच्चा दोस्त है, इससे दोस्ती करो, इंशाअल्लाह आमिलों से जान छूट जाएगी। ये सिर्फ बरकत की किताब नहीं, ये सिर्फ तावीज़ की किताब नहीं, कुरान को पढ़ना, कुरान शरीफ को समझना। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने शौहर की खिदमत करो, अपने शौहर के हुकूक को अदा करो। वो शौहर आपकी खिदमत करता या नहीं करता वो ना देखो, आप उसकी खिदमत करो, आप उसका एहतराम करो, आप उसका इकराम करो। शौहर आए उसको दरवाजे तक लेने के लिए जाओ, उसको उसके बैठने की जगह तक लाओ, उसको पानी पेश करो, खैर खैरियत पूछो। ये 1 मिनट अपने शौहर को दो। जब शौहर रिटर्न जा रहा हो उसको दरवाजे तक रखने के लिए जाओ, सलाम के साथ और दुआओं के साथ अपने शौहर को रुखसत करो। ये 1 मिनट, आने के वक्त की 1 मिनट, जाने के वक्त की 1 मिनट, ये 2 मिनट अगर आप अपने शौहर को दोगी, इंशाअल्लाह आपके शौहर के दिल में आपकी मोहब्बत बढ़ेगी। और इस आजिज़ की एक बात याद रखना, आपके लिए पूरी दुनिया एक तरफ और आपके लिए आपका शौहर एक तरफ। अगर आपका शौहर आपसे खुश है, पूरी दुनिया आपसे नाराज है, टेंशन की बात नहीं है। और अगर पूरी दुनिया आपसे खुश है लेकिन आपका शौहर नाराज है तो ये परेशानी की बात है। रास्ते पर हजारों कांटे हो, चप्पल पहनकर चला जा सकता है, लेकिन चप्पल के अंदर एक कांटा हो तो रास्ते पर नहीं चला जा सकता, न घर में चला जा सकता है। आपके शौहर का दिल, आपके बच्चों के दिल अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह से दुआ करो
کہ اللہ میرے گھر سے ٹی وی کو نکال دے، میرے بچوں کے موبائل سے ٹی وی کو نکال دے، میرے شوہر کے موبائل سے ٹی وی کو نکال دیں۔ ٹی وی جتنا گھر میں ہونا خطرناک ہے اتنا ہی موبائل میں ہونا خطرناک ہے۔ اتنا ہے کہ جو ٹی وی گھر میں ہے وہ سب کو نظر آتا ہے، جو موبائل کے لوک میں ہے میرا عزیز تو نہ بھول وہ اللہ کو نظر آتا ہے، اور تیرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جس گھر کے اوپر الٹی چھتریاں لگی ہو اس گھر پر بھی اوپر سے سیدھے فیصلے آ سکتے کیا؟ اس گھر میں جب رحمت کے فرشتے انٹری نہیں لیتے تو اس گھر میں رحمتیں کیسے آئے گی، برکتیں کیسے آئے گی، بہاریں کیسے آئے گی؟ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے گھر میں رات میں جلدی سونے کا ایک ماحول قائم کرو، تہجد کے پڑھنے کا ایک ماحول قائم کرو، اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ ایک عورت تھی، اس کا شوہر اس کو کسی چیز کا منع ہی نہ کرے، وہ جو بولے وہ تیار ہو جائے۔ اس سے وجہ پوچھی گئی، اس نے کہا پہلے 5 منٹ میں پیر دباتی ہوں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 10 منٹ پیر دباتے دباتے اپنی ساری باتیں منوا لیتی ہوں۔ اپنی ساری باتیں پیر دبا رہی ہے، کہا وہ چیز چاہیے، اس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز لینی ہے، اور شوہر نے منع کیا تو رک جاتی ہوں، کیا ہوا؟ تو شوہر سمجھتا ہے ابھی آگے دبائے گی نہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، تو بولے 10 منٹ پیر دباتی ہوں، اپنی ساری باتیں منوا لیتی ہوں، پھر 5 منٹ پیر دباتی ہوں۔ مطلب میں ہم آگے پیچھے درود شریف پڑھتے وہ پیر دباتی، بولے 15-20 منٹ اپنے شوہر کے پیر دباتی ہوں، میری زندگی میں بہار ہے، میری زندگی میں بہار ہے۔ اور عورتوں کے اندر عمل کرنے کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ ابھی یہ واقعہ میں نے کولار میں یا کسی جگہ سنایا تو بیان کے لیے بعد گیا تو میری اہلیہ بھی پیر دبانے لگی، میں نے کہا دیکھو ان کے اندر جذبہ اچھا ہے، فوراً عمل کرتی ہے۔ اس لیے عورت جب 3 دن اللہ کے راستے میں جاتی ہے نا، 3 دن، تو اس کے بعد جب وہ عمل پہ آتی ہے تو پابندی کے ساتھ عمل کرتی ہے۔ سلیم بھائی یہاں جاؤ، پابندی کے ساتھ عمل کرتی ہے۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر کا احترام۔ سورت میں ایک گھرانہ ہے، ابھی 3 مہینے پہلے، 2.5-3 مہینے پہلے، اس گھر میں ایک بیٹا، باپ، ساس اور بہو گھر میں رہتے ہیں، بچے ہیں ہوں گے۔ 1.5 مہینے پہلے بیٹے کا انتقال ہوا، 1.5 مہینے پہلے بیٹے کا انتقال ہوا، تو ان کی بہو جو تھی وہ عدت میں بیٹھ گئی، اور 1.5 مہینے کے بعد ابھی 20-25 دن پہلے سسرے کا بھی انتقال ہو گیا، خسر کا بھی انتقال ہو گیا، ساس بھی عدت میں بیٹھ گئی۔ ان گھر والوں کو پوچھو پریشانی کس کو کہتے ہیں؟ جس گھر میں 2 مرد تھے، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک طرف ساس بھی عدت میں، دوسری طرف بہو بھی عدت میں۔ یہ تو جب شوہر نہیں ہوتا ہے اس وقت احساس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ اگر کسی عورت کو یہ دیکھنا ہو کہ اس سے اس کا اللہ خوش ہے یا ناراض ہے، یوں فرمایا تیرے شوہر کو دیکھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے خوش ہے، اور اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے تو پھر تیرا اللہ بھی تجھ سے ناراض ہے۔ شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے شوہر کی اطاعت کرنا، گناہوں سے بچنا، شریعت کی حدود میں رہ کر اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ او میری دینی ماؤں بہنوں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں، ان کی اچھی تربیت کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا۔ یہ میرا بیٹا ہے، یہ ابو دجانہ جو بیٹھا ہوا ہے، یہ میرے سے 23 سال چھوٹا ہے، کتنی بھی اچھی میں اس کی تربیت کر لوں یہ ہمیشہ 23 سال چھوٹا ہی رہے گا، کبھی بھی اس کا دماغ میرے جتنا نہیں ہو سکتا، یہ 23 سال چھوٹا ہی رہے گا، چاہے پوری زندگی مدرسے میں پڑھ لے کہ باپ سے بڑا ہوگا۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا دماغ ہمارے جتنا کام کرے، ارے ذرا تو سمجھو، اپنے بچپنے کو تو یاد کرو کہ ہم جب 7 سال کے تھے اس وقت کچھ ہمیں معلوم ہے؟ جب بچے کو شریعت کسی چیز کا مکلف نہیں بنا رہی تو ہم کیوں ان کو پکڑ کے بار بار مکلف بنائیں؟ تو یوں کر، ہاں تربیت کریں، ان کو کھیلنے دو، مستی کرنے دو، گرنے پڑھنے دو۔ موبائل لینے سے تو اچھا ہے کہ کھیلے کودے، گرے پڑے، مضبوط بنے، طاقتور بنے، اچھے انسان بنے۔ ایک مرتبہ ایک ڈاکٹر کے پاس جانا ہوا تو کچھ کام سے گئے تھے، تو دونوں بچے تھے، میں نے کہا کہ تھوڑا بہت مستی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ او میرے اوپر جو غصے ہوا ڈاکٹر، مجھے کہا یہ نہیں تو آپ لوگ دونوں مستی کرو گے گھر میں؟ آپ کے امی ابا کریں گے مستی؟ کیسی بات کرتے ہو یار، یہی کریں گے، ان کی عمر ہے مستی کرنے کی،
ان کی عمر ہے ضد کرنے کی، ان کی عمر ہے تھوڑا سا پریشان کرنے کی، ان کی عمر ہے گھر کا سامان آگے پیچھے کرنے کی۔ جس عورت کو یوں لگتا ہو کہ میرے بچے بہت پریشان کر رہے ہیں، میں اسے ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، ذرا 5 منٹ کے لیے اس گھر میں جا کر آنا جس کے گھر میں بچے نہیں ہیں اور وہ میاں بیوی 7-8 سال سے بچے کے لیے تڑپتے ہیں، ذرا اس کی بیوی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے آنا اور اس کے گھر کا سناٹا دیکھ کر کے آنا۔ اس وقت تجھے پتا چلے گا کہ بچوں کا ہونا یہ گھر میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں ایک دوست کے ساتھ جا رہا تھا، وہ نفسیات کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے کہا مولانا اگر میرا بیٹا گر گیا یہاں تو آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا دوڑ کے اٹھا لوں گا۔ وہ مولانا تھے، بڑے پہنچی ہوئی شخصیت تھی۔ میں دوڑ کے اٹھا لوں گا۔ مجھے کہا پھر میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، میرا بچہ گر جائے میری بیوی کو بھی اٹھانے کی اجازت نہیں۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ میرا بچہ گرا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا تو آپ نے میرے بچے پر ظلم کیا۔ میں نے کہا بھائی کہاں ظلم کیا، خیر خائی میں اٹھایا۔ بولے نا نا نا، آپ نے اس کو کمزور بنا دیا، اب جب بھی گرے گا تو روئے گا اور اٹھانے والے کا انتظار کرے گا۔ میرا بچہ گرتا ہے، روتا ہے، میں کہتا ہوں کیا ہوا؟ کہتا ہے ابو میرے کو لگا۔ میں نے کہا ابھی تجھے کچھ نہیں ہوا۔ کھڑا ہو کے چلنے لگتا ہے۔ ابھی تو میرا بچہ گرا، الٹا گرا، اس کے سر سے خون نکلا پیچھے سے، میری بیوی بھی اس کو نہیں اٹھا رہی، رونے لگا، خون نکل رہا ہے۔ میں کہا کیا ہوا؟ بولے ابو خون نکل رہا ہے۔ خون ہی نکل رہا ہے اور کیا ہوا؟ خاموش ہو گیا۔ ہسپتال لے گئے، کام ہو گیا۔ اگر اس کو دوڑ کے اٹھایا ہوتا اور اس کو بیٹا بیٹا کیا ہوا ہوتا تو بیچارے کو ٹانکے بھی آتے اور 2 گھنٹے تک روتا وہ الگ۔ ہمیں نہ دین کا پتہ، نہ دنیا کا پتہ، نہ بچوں کی تربیت کا پتہ۔ اپنے بچوں کو اسلامی لباس تو پہناؤ، بڑے ہو کے اسلامی لباس پہنیں گے۔ اگر بچپن میں شرٹ پینٹ پہنایا اور غلط لباس پہنایا تو بڑے ہو کر پھر ان سے اس کی امید کم رکھی جا سکتی ہے۔ اپنے بچوں کو اسلامی لباس پہناؤ، ان کے بال انگریزی ترتیب پر نہ کٹاؤ۔ ابھی تو پتہ نہیں کچھ لوگ اپنے بچوں کے بالوں میں ایسا لگتا ہے جیسے آگے کچھ کچرے کا ٹوکرا رکھ دیا ہو، آس پاس کے بال کٹے ہوئے، تپیلی کاٹ، یہ کاٹ، وہ کاٹ۔ اس کو یہ سب نہ سکھاؤ، ورنہ بڑا ہو کہ آپ پچھتاؤ گے۔ وہ اللہ کا بھی فرما بردار نہیں ہوگا، اور جو اللہ کا فرما بردار نہ ہو وہ آپ کا کیسے فرما بردار ہوگا؟ اس لیے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اس کے لیے دعا کرو، اس کو بد دعا نہ دو، فضائل اعمال کی تعلیم میں بٹھاؤ، اپنے بچوں سے اچھی دین کی باتیں کرو۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ کچھ باتیں آپ کو آپ کے شوہر کے بارے میں بتائی۔ آج مغرب کے بعد مرکز پر بات ہے، آپ اپنے گھر والوں کو بھیجیں، انشاءاللہ کچھ باتیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے کہ آپ کو بھی کیسے رہنا چاہیے مرد حضرات کے ساتھ، کچھ باتیں ان کے سامنے بھی رکھیں گے۔ کل فجر کے بعد نیا پیٹ محلے میں بھی بات ہے، مسجد میں، وہاں بھی بھیجیں۔ میری دینی ماؤں بہنوں، ساری بات کا خلاصہ ذرا سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے۔ نمبر 1، نمازوں کا اہتمام کریں گے، اول وقت میں نمازیں پڑھیں گے، ٹال کر نماز نہیں پڑھیں گے، نماز کوالٹی والی پڑھیں گے۔ پتہ نہیں کون سی نماز آخری نماز ہوگی، کون سی تلاوت آخری تلاوت ہوگی، کون سا دن آخری دن ہوگا۔ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، نمبر 1 نمازوں کا اہتمام، نمبر 2 اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت، اپنے شوہر کو خوش رکھنا، اس کی خدمت کرنا، اور نمبر 3 اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، نمبر 4 اپنے گھر کی صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی صفائی کرنا، اور نمبر 5 جب کھانا بنائے نمک ڈالے بسم اللہ، مرچ ڈالے بسم اللہ، اور چمچ ہلائے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر جب تک کھانا نہ بن جائے وہاں تک درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتی رہیں، اللہ کے ذکر کے ساتھ کھانا بنائیں۔ کھانا بن جائیں پھر اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ جتنے لوگ یہ کھانا کھائیں سب کو ہدایت عطا فرمانا۔ میری دینی ماؤں بہنوں، اور آخری چیز یہ ہے پردے کا اہتمام کرنا۔ سمجھ میں آوے تو بھی، سمجھ میں نہ آئے تو بھی، آپ کی تو قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے کہ آپ کے کفن پر بھی کسی کی نظر نہ پڑے، تو آپ پر کسی کی نظر پڑے، شریعت اس کو کہاں گوارا کر سکتی ہے؟ اور بہت سی عورتیں کہتی ہے کہ مولانا صاحب ہم تو سانس نہیں لے سکتے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا
जो औरत मास्क में सांस ले सकती है वो नॉस्पीस में भी सांस ले सकती है। जो औरत मास्क में सांस ले सकती है वो नॉस्पीस में भी सांस ले सकती है। मास्क का जब नाम आया तो याद आया कि पूरी दुनिया की इंसानियत ने मिलकर कोई तो ऐसा जुर्म किया था कि आज जिसको भी देखो मुंह छुपाए फिर रहा है। अल्लाह तबारक व ताला हमें सही समझ अता फ़रमाए और आखिरत को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वक्तन फ़वक्तन अपने महरम रिश्तेदारों के साथ अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने की कोशिश करें, बल्कि लगाते रहें। जहाँ आपका हफ्तावारी इज्तिमा होता हो, हफ्तावारी तालीम होती हो, वहाँ पर आप पहुँचें। हफ्तावारी इज्तिमा में अपने शोहर हज़रात को पहुँचाएँ। आपके शोहर के, आपके बच्चों के हर महीने 3 दिन लगे, सालाना चिल्ला लगे, वो अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाते रहें। उसका इंशाअल्लाह आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। अपने घर में फ़ज़ाइल आमाल की तालीम करें, इससे इंशाअल्लाह बेदीनी के सुराख बंद होंगे, आपके घर में बहारें आएगी। अल्लाह पाक हम तमाम को मरने से पहले पहले सच्ची तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हाथ उठाइए, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फ़ीह कमा युहिब्बु व यर्ज़ा। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। प्यारे अल्लाह रहीम मौला करीम आका, अल्लाह जी बेशक हम बहुत ही बड़े गुनहगार, ख़ताकार, सियाहकार, मुजरिम और पापी हैं। प्यारे अल्लाह, दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में, जलवत में, खलवत में, तन्हाइयों में बहुत गुनाह किए हुए हैं और आपको बहुत नाराज़ किया हुआ है। ए अल्लाह, आज अफसोस हो रहा है, एहसास हो रहा है। बारी ताला माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दीजिए, गुनाहों को नेकियों से बदल दीजिए। आइंदा गुनाहों से बचने का पुख्ता इरादा करते हैं। ए अल्लाह, गुनाहों से जान छुड़ा दीजिए। जिस तरह आपने आसमान को ज़मीन पर गिरने से बचा लिया, नफ्स व शैतान को हम पर मुसल्लत होने से बचा लीजिए। ए अल्लाह, दिल साफ़ फरमा दीजिए, दिल की दुनिया बदल दीजिए। आप दिल में आ जाइए, अपनी मोहब्बत अता फ़रमा, नेकियों का शौक़ अता फ़रमा दीजिए। ए अल्लाह, हमें ऐसा बना दीजिए कि हम आपको पसंद आ जाएँ। हमसे कोई ऐसा काम ले लीजिए जो आपको पसंद आ जाए, कोई ऐसा काम ले लीजिए जिसका फैज़ क़यामत तक जारी व सारी रहे। ए अल्लाह, आपका बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आपके बंदों के दरमियान भी बंदा बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। बड़ा बनने से, तकब्बुर से, उज्ब से, रिया से, शोहरत से, सुमा से, ए अल्लाह, जितनी बातिनी बीमारियाँ हैं इससे जड़ से हमारी हिफाजत फ़रमा। हमें इखलास अता फ़रमा, तवाज़ु, आजिज़ी, इंकिसारी अता फ़रमा। अपनी मोहब्बत, अपना स्पेशल ताल्लुक़, अपना क़ुर्ब व दर्द दिल अता फ़रमा। उम्मत की फ़िक्र, उम्मत का गम, उम्मत का दर्द और उम्मत की कुड़न अता फ़रमा। ए अल्लाह, हमें दीन की मुबारक मेहनत के लिए, दूर के लिए, देर के लिए, सारे आलम के लिए इखलास के साथ अपने फ़ज़ल से कबूल फ़रमा। नूर ज़ाहिर और नूर बातिन अता फ़रमा। तक़वा, ज़ुहूद, पाकदामनी और इफ़्फ़त अता फ़रमा। प्यारे अल्लाह, प्यारे अल्लाह, एक मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए, एक मोहब्बत की नज़र डाल दीजिए। माओ बहनों ने, मस्तूरात ने हाथ उठाए हुए हैं, अपने हाथों को प्याला बनाकर आपके हुजूर में पेश कर दिया है। ए अल्लाह, ये औरतों की लाज तो दुनिया वाले भी रख लेते हैं। ए अल्लाह, इनकी लाज रख लीजिए, इनके नसीब अच्छे फरमाइए, इनके बच्चों के नसीब अच्छे फरमाइए। इनके बच्चों को हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती, दीन के दाई बनाइए। इनके शोहर को तौफीक दीजिए कि वो इन पर जुल्म न करे। इनके शोहर को तौफीक दीजिए कि वो इनको वक्त दे। बीवियों को तौफीक दीजिए कि वो शोहर के साथ अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारे। ए अल्लाह, जो बात कही गई, सुनी गई, उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमा। कहने सुनने में कुछ कमी ज़्यादती गलती हो गई हो, अपने फ़ज़ल से माफ़ फरमा। इस मजलिस के फैज़ को ता क़यामत खूब आम व ताम फरमा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।